نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہمارا پارا 7 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا تھا. اس کی کچھ ہم آیات جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں, اس کا ریکیپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جو آیت نمبر 83 میں آیا تھا کہ اللہ کے کلام کو سن کر رونا صالحین کا طریقہ ہے. اللہ کا کلام سنتے تھے صالحین تو پھر وہ رو پڑتے تھے, ڈر سے, خوف سے, حق شناسی سے وہ رو پڑتے تھے. اور جب تک ان کے دل کی وہ کیفیت نہیں ہو جاتی تھی وہ بار بار اپنے آپ کو, اپنے دلوں کو اپنی وہ قرآن کی وہ آیت پڑھتے رہتے تھے جب تک ان کے دل میں وہ خشیت طاری نہیں ہو جاتی تھی. علماء کرام اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے تھے اور اللہ کے ڈر سے روتے تھے. جب اللہ کا کلام سنتے ہیں لیکن بے ہوش نہیں ہوتے, وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں لیکن چلاتے نہیں ہیں. یہ اصل حق پہ ہونے کی دلیل ہے. اس کے بعد آیا ہے آیت نمبر 84 میں ہے کہ ایمان دل کے اندر ایک امید پیدا کرتا ہے. اگرچہ اپنے گناہ ہوتے ہیں لیکن ایمان لانے سے وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. انسان خیر و بلائی اور جنت کے راستوں کی طرف چل پڑتا ہے. اور آیت 85 میں کہا ہے فَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا, تو گویا اچھی بات پر بھی جنت مل جاتی ہے. اگر مال کے ساتھ نیکی نہ کر سکے یا اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتے, بیمار ہیں, کمزور ہیں, تو یاد رکھیں اچھی بات پر بھی جنت مل جاتی ہے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزبان کو بھر دیتا ہے, تو اچھی بات کر کے زبان ہلانے میں آخر کیا مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حانی بن یزید نے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے. فرمایا تم عمدہ کلام کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. مدینہ شریف پہنچتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں یہی کہا تھا کہ اے لوگو, سلام پھیلاؤ, اچھی گفتگو کرو, صلہ رحمی کرو, اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو, تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن افسوس یہ کہ زیادہ تر ہماری باتیں یا تو دوسروں کے دل دکھا دیتی ہیں یا پھر بیکار کی باتیں ہوتی ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک کے لیے راضی ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے, وہ خود اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. اس لیے اچھی باتوں کے حریص رہیے اور اچھی باتوں کا شوق بھی رکھیے. اچھی بات کرنا صدقہ ہے, اس لیے اچھی باتوں کے حریص اور اچھی باتیں ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانی چاہیے, اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری کسی بات سے یا ہماری کسی ایکشن سے یا ہمارے کسی عمل سے یا ہماری کسی سوچ سے کسی دوسرے کا دل نہ دکھے. یہ تھا پارہ نمبر 7 کا ریکیپ. اگر آپ میں سے کسی نے کوئی چیز شیئر کرنی ہے جو پیچھے پارے گزر چکے ہیں, ان میں سے کوئی چیز لرن کی یا کوئی چیز جو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے یا کچھ سیکھا, آپ شیئر کر سکتے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو یہ کبھی نہ کرتے. اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک دوسرے پر خوش آئندہ باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر ایسی باتیں کرتے ہیں, اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی تو وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ پاتے. بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا وہ جو ارتکاب کرتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں. یہ آیت نمبر 110 اور 113 تک جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے کہ اسے مشیت کے تحت اس طریقے سے ہدایت بخشی جائے جس طرح درخت میں پھل آتے ہیں یا خود انسان کے سر پر بال اگتے ہیں, بلکہ اس نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور آزمائش کی غرض سے یہ بات خود اس کے اختیار پر چھوڑ دی ہے کہ وہ راہ راست کی طرف جانا چاہتا ہے یا گمراہی کی طرف. اگر وہ آپ ہی گمراہ ہونا چاہے تو اللہ اپنی مشیت سے جبرن اسے ہدایت نہیں دیتا.
پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھے راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو، اور جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات ڈال دیتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو گئے۔ اب جن جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ذبیحہ حلال ذبیحہ ہے اس پہ اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ اور جو مشرکین ہوتے تھے، جو اس وقت کے لوگ ہوتے تھے، وہ اللہ کے اپنے دیوتاؤں کے نام کے جو کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، اور جو اللہ کے نام کا حصہ ہوتا تھا وہ غریبوں میں غریبوں کو دے دیتے تھے، اور جو دیوتاؤں کے کرتے تھے وہ اپنے خود بھی کھا لیتے تھے، اور باقیوں جو ان کے نام کے جو چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ اس میں وہ اپنا حصہ ڈالتے تھے۔ اور اگر اللہ کے حصے میں کوئی جانور مر جاتا یا کوئی کھیتی نہ ہوتی، کوئی پراپر وہ نہ قربانی کر سکتے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے حصے میں کمی کر دیتے تھے، جو اپنے دیوتاؤں کا حصہ تھا اس میں کمی نہیں کرتے تھے۔ کہ وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو؟ یعنی تم کس طرح یہ توقع کر سکتے ہو کہ جس انسان کو انسانیت کا شعور نصیب ہو چکا ہے وہ علم کی روشنی میں ٹیڑھے راستوں کے درمیان حق کی سیدھی راہ کو صاف دیکھ رہا ہے، وہ ان بے شعور لوگوں کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرے گا جو نادانی جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکے جا رہے ہیں؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ان کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی تھی۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے کہ وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اگر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس فکر سے یہ بات واضح ہوگی کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے اور انہیں ہدایت بخشنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ اب وہی بات جو ہم پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ کہی، بہت سی آیات نازل ہوئیں کہ ہدایت انہیں کو ملتی ہے جو ہدایت کے لیے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو ہدایت لینے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو اپنی ہدایت لینے کے لیے دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔
یہ وہ دعا ہے، ہدایت کی دعا وہ دعا ہے جو آپ کسی کے لیے نہیں کر سکتے، اور ہم کرتے ہی کہ دوسروں کے لیے یہ دعا۔ جب ہم کسی سے بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اپنے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے لیے ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا بہترین فہم عطا فرمائے، بہتر سے بہتر فہم عطا فرمائے۔ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے، اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ سلامتی کا گھر جو ہے، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ امن کی جگہ جو ہے وہ صرف جنت ہے، اور جنت اس وقت ملتی ہے جب ہم دنیا اس طریقے سے کمائیں کہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ ہم امن دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، اور دنیا میں امن ڈھونڈنے کے لیے ہم اپنی دنیا تو کیا، ہم آخرت بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ ہم ہر طریقے سے امن لینا چاہتے ہیں، ہم بہت سارا پیسہ اکٹھا کر کے امن لینا چاہتے ہیں، سکون لینا چاہتے ہیں، ہم بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کر کے لینا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کے حق مار کے کہ ہم اپنا حق لے کے ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں سکون نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوے شکایتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو دنیا میں سیدھے راستے پر چلے گا، جو کہ ایک مشکل راستہ ہے، وہ ایسا کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل ہی نہ آئے۔ دنیا میں مشکلات ہوں گی، لیکن جو ان مشکلات پہ صبر کرے گا، اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پر چلے گا، اس کے لیے آخرت میں امن کا گھر ہے، آخرت میں سکون کا گھر ہے، آخرت میں سلامتی کا گھر ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ جی یہ آزمائش ہے، کہ یہ کیا چیز ہے، کہ مشکل کس بندے پہ آتی ہے۔ کوئی بہت گناہگار بندہ ہے کہ کس وجہ سے مشکل آتی ہے، تو اس کو دیکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پریشانی سے آپ دو چار ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کا تعلق اللہ سے زیادہ جڑ جائے، تو سمجھ لیں کہ یہ ایک آزمائش تھی، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو اپنی طرف موڑنا تھا، اور اس آزمائش کے بعد آپ کا تعلق اللہ سے جڑ گیا۔ لیکن اگر وہ مشکل یا اس پریشانی کے بعد آپ کا تعلق اللہ سے زیادہ دور ہو جائے، جو آپ تھوڑے بہت اللہ کے قریب تھے وہ بھی آپ کا دور، آپ اللہ سے شکوے شکایتیں کرنے لگ جائیں، آپ صبر کا دامن چھوڑ دیں اور ناگوار رویہ اختیار کر لیں اللہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پنشمنٹ تھی، یہ سزا تھی۔ تو یہ اپنے آپ کو خود ہی جج کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی آپ نے دوسروں کو جج نہیں کرنا کہ اچھا یہ اس کی سزا ہے یا یہ اس کی آزمائش ہے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے دل کا حال چیک کرنے کے لیے ہے۔ یہ پیمانہ اپنے دل کا حال چیک کرنے کے لیے، کہ کسی بھی پریشانی کے بعد یا کسی بھی کوئی ایسی بات جو آپ کسی اور طرح چاہ رہے تھے ہونا لیکن وہ کسی اور طرح ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ اب آپ کا تعلق اللہ سے کیسا ہے، تو اپنے اور اپنے اللہ کے تعلق کو دیکھیے اور اس کو جج کیجیے۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاطین جن سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو۔ اس سے بچپن کے صرف وہی بچیں گے، صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا۔ بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے، اور دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ جو تو شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جب انسان کو بنانے لگا تھا تو شیطان نے کہا تھا نا کہ تو اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو کہ زمین پر فساد کریں گے اور تیری حکم عدولی کریں گے، تیری بات نہ مانیں گے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور جب انسان بنایا اور شیطان کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، ابلیس کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس نے انکار کر دیا، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اب قیامت کے دن تک تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں اب قیامت